میرے دوستو، ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی اپنی ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر گود میں ہمارے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ صحابی کبھی اس بچی کو بوسہ لیتی ہے، کبھی اس بچی کو چومتی ہے، اور کبھی میرے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں۔ بار بار یہی عمل کرتے ہیں۔ کبھی اس بچی کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی پیشانی چومتی ہے، کبھی ان کے ہونٹوں کو بوسہ لیتی ہیں، اور کبھی ہمارے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ بار بار جب یہی عمل وہ کرتے رہے تو ہمارے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ساتھی بتائیے کیا حال ہے، تم یہ ماجرا میرے سامنے آ کر کیوں کرتے ہو؟ کبھی تم اس بچی کو چومتے ہو، کبھی میری شکل کی طرف دیکھتے ہو، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ جب اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو ہماری حالت کچھ اور تھی۔ یہ جو میں گود میں بچی کو لے کر آیا ہوں، یہ میرا اپنا بچہ نہیں ہے، یہ میری بھتیجی ہے، میری بھائی کا بیٹی ہے۔ آج مجھے اس سے اتنا پیار آتا ہے، آج مجھے یہ بچی اتنی خوبصورت لگتی ہے، آج یہ مجھے بچی اتنی پیاری لگتی ہے، دل کرتا ہے کہ اس بچی کو چومتا رہوں، دل کرتا ہے کہ اس بچی کی میٹھی میٹھی بول کو سنتا رہوں، دل کرتا ہے کہ اس بچی کو اپنی نظروں کے سامنے سے غائب نہ ہونے دوں۔ لیکن اے میرے نبی، جب آپ اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اپنی بچیوں کو زندہ درغور کر دیا کرتے تھے۔ میرے نبی، آپ جب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے تو میرے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، جس بیٹی کو میری بیوی نے 6 سال تک مجھ سے چھپائے رکھی تھی۔ 6 سال تک مجھے نہیں بتائی تھی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ 6 سال کے بعد وہ بیٹی کو آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی۔ آتے آتے تو مجھے وہ بچی جب میرے پاس آ رہی تھی تو مجھے بڑی خوبصورت لگی، تو میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ یہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری بچی کس کی ہے؟ فرمایا کہ میرے شوہر، اے میرے سر تاج، یہ ہماری ہی بیٹی ہے جس کو میں نے 6 سال تک آپ کے نظروں سے اوجھل رکھا۔ جی یہ بات اس کی بیوی نے کہا تو اس بچے کے دل کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوا، ایک ہمت آیا کہ آج میرے باپ کے سامنے میری اصلیت آ گئی، چلو میں اپنے باپ سے گلے مل لوں، چلو میں اپنے باپ کے پاس جا کر چمٹ جاؤں، میں اپنے باپ کے گود میں بیٹھ جاؤں، میرے اپنے باپ کی محبت کی آغوش میں لگ جاؤں۔ چنانچہ وہ بیٹی قریب آتی آتی اپنے باپ کو گلے سے لگا لیتی ہے اور فرماتی ہے، ابو جان، میں 6 سال تک یوں ہی چھپتی پھرتی رہی، میں ابا ہوتے بھی لاوارث تھی، میں ابا ہوتے ہوئی یتیم تھی، اے ابو جان اتنے دن آپ کہاں غائب تھے؟ وہ معصوم سی بچی، وہ معصوم سی پڑی اپنے ابا سے یہ غریوہ جاری کرتے ہیں، ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی نور نظر ہوں، میں آپ کی لخت جگر ہوں، اے ابا جان آپ تو میں 6 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہوں، ابا جان اب تو میں جھاڑو بھی لگانا سیکھ گئی ہوں، ابا جان اب تو مجھے برتن بھی دھونا آ گیا ہے، میں برتن بھی مانج لیتی ہوں، ابا جان اب مجھے کپڑا بھی دھونا آتا ہے، میں آپ کے کپڑے دھو لوں گا، ابا جان جب آپ کے کپڑے گندے ہوں گے اس کو میں خود اپنے ننھی سے ہاتھوں سے اس کپڑے کو صاف کروں گا، ابا جان آپ کے جب جسم کے اندر دھول لگے ہوں گے ابا جان میں اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا۔ میرے دوستو، یہ پیاری سی بچی اپنے ابا سے گفتگو کر رہے ہیں، ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی نور نظر ہوں، ابا جان مجھے گلے سے لگا لیں۔ میرے دوستو، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک وقت تو میں اپنے بیٹی کو گلے میں لگا لیا، پھر ہمارے ذہن کے اندر وہی غداری، وہی نحوست، وہی منحوسیت جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارے ذہنوں کے اندر بھرا ہوا تھا کہ ہم اپنے بیٹیوں کو اس گھر کے اندر زندہ جینے کا حق کیوں دوں، میں کسی کا سسر کیوں بنوں؟ چنانچہ
اس کے ذہن کے اندر کہا کہ اس چراغ کو اب ہمیں گل کر دینا چاہیے، اس معیوب چراغ کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، ہمیں مٹا دینا چاہیے۔ میرے دوستو، اس بچی کو وہ چند دن اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب وہ ابا سے بالکل مانوس ہو جاتے ہیں، ابا سے بالکل بھڑ جاتے ہیں وہ بچی، کیونکہ باپ جو ہوتا ہے اور بچی جو سب سے پیاری ہوتی ہے، اور بچی کو ابا سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ جس کی بیٹی ہوگی ان کو پتا ہے کہ ابا جب گھر کے اندر بازار سے یا کہیں سے آتی ہے تو بیٹی فوراً جا کر ابا کو چمٹ جاتی ہے، کیونکہ بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ابا ہی میری دنیا ہے، ابا ہی میری جنت ہے، میری سب کچھ ابا ہی ہے۔ وہ ساری فریاد ابا کے سامنے رکھتی ہے بیٹی بڑی لخت جگر، بڑی چہیتی ہوتی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میرے ذہن کے اندر وہی خباثت رونگنے لگی، دوڑنے لگی۔ میں نے ایک دن اپنے ہاتھ میں رسا لیا مضبوط اور فاورہ لے کر جنگل کی طرف روانگی کے لیے تیار ہوا تو میری بیٹی نے کہا ابا جان آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ابا جان کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کیا جنگل میں جا رہے ہیں لکڑیاں چوننے کے لیے؟ تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ابا جان آپ کو اکیلے میں مشقت میں نہیں ڈال سکتی، ابا جان آپ لکڑیوں کو جب توڑیں گے تو میں اس کو جمع کر کے اکٹھا کروں گی، ایک جگہ جمع کروں گی، چلو ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے دوستو، اس ننھی سی پری کو کیا معلوم کہ یہ ظالم باپ خود اس بیٹی کو ختم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بیٹی، تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو چلو، ہم بھی تم کو لے کر چلتے ہیں، جنگل کے اندر لکڑیاں جمع کریں گے۔ چنانچہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایک جگہ پر پہنچا، جنگل کے اندر بالکل سنسان جگہ پر پہنچا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان کا آہو بھگت نہیں تھا، کوئی انسان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ میں اس جگہ پر رک گیا اور اپنے رسے کو نیچے ڈالا اور فاورے سے وہ گڈھا کھودنا شروع کیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے دوستو، جب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب میں اس گڈھے کو کھود رہا تھا فاورے سے تو گڈھا کھودنے کے وقت جو مٹیاں میرے پیشانی پر، میری داڑھی پر، میرے جسم پر لگ رہی تھیں، اس مٹیوں کو میری بیٹی اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا جان آپ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ابا جان آپ یہ گڈھا کس لیے کھود رہے ہیں؟ ابا جان یہ اتنی سخت دھوپ ہے، اس کے اندر اتنی پریشانی نہ کرو، ابا جان لاؤ یہ فاورہ مجھے دے دو، یہ کدال مجھے دے دو، میں خود اپنے ننھی سے ہاتھوں سے خود گڈھے کو کھودتی ہوں۔ میرے دوستو، اس معصوم پری کو کیا معلوم کہ ظالم باپ مجھے خود دفن کرنے کے لیے اس گڈھے کو کھود رہے ہیں۔ وہ بیٹی بار بار یہ کہتی ہے ابا جان یہ گڈھا کھودنے کے لیے اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو لکڑیاں توڑنے کے لیے آئے تھے، لکڑیاں توڑنے کے بجائے آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ ابا جان اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بار بار اللہ کے نبی بار بار وہ بچی اپنی معصوم سے ہاتھوں سے اپنی دوپٹے سے میری اس دھول کو صاف کرتی تھی، اس پسینے کو پوچھتی تھی اور بار بار یہی کہتی تھی ابا جان اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہمارے نبی کے آنسوں سے آنکھوں جام ہو جاتے ہیں، ہمارے نبی رو رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک وقت ایسا آیا جب سورج بالکل سر پر چڑھنے لگا تو میری بیٹی ادھر ادھر بھاگنے لگی کہ اپنے ابا کو اس دھوپ سے کیسے بچاؤں، اپنے ابا کو اس دھوپ کی تپتی ہوئی گرمی سے، اس کی شدت سے کیسے بچاؤں۔ پھر میرے دوستو وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری بیٹی بھاگتی بھاگتی کہیں ان کو ایک پتھر مل گیا، ایک چٹان مل گیا، وہ میری بیٹی اس پتھر کو اٹھا کر کے لاتی ہے اور میرے قریب لا کر وہ پتھر رکھ دیتی ہے اور اس پتھر پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے دوپٹے کو بالکل سورج کی طرف ایسے کر دیتی ہے تاکہ مجھے دھوپ نہ لگے، مجھے گرمی کی شدت محسوس نہ ہو، اپنے دوپٹے سے میرے پر دھوپ کا سایہ کر دیتی ہے اور بار بار فرماتی ابا جان دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، یہ گڈھا کھودنے کی کیا پریشانی ہے۔ اور خود میری بچی دھوپ برداشت کر رہی تھی لیکن میں باپ تھا، مجھے دھوپ لانے نہیں دیتی، دھوپ کی شدت کو برداشت کرنے نہیں دیتی۔ پھر ہمارے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ آگے کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی جب وہ گڈھا بالکل تیار ہو گیا،
اتنا بڑا گڑھا کھودا کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی انسان گر جائے تو دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ جب وہ گڑھا بالکل تیار ہو گیا، اللہ کے نبی، مجھے بالکل اس معصوم سی کلی پر ترس نہ آیا۔ میں نے اس بچی پر جب گڑھا گود کر تیار ہو تو اس کی طرف بالکل میری آنکھیں سرخ ہو گئی، اور اس کی طرف آنکھ چرا کر کے جب دیکھا تو بچی سمجھ گئی کہ ظالم باپ مجھے خود دفن کرنے کے لیے، خود مجھے اس گڑھے کے اندر ڈالنے کے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ میری بیٹی نے کہا، ابا جان، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی لخت نظر ہوں، آپ کی نور نظر ہوں؟ کیا اپنے ہاتھ سے آپ اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر ڈالیں گے؟ کیا آپ اپنے ہاتھوں سے اس گھنونے حرکت کو انجام دیں گے؟ جس کو آپ نے پیدا کیا اسی کو آپ اپنے ہاتھ سے دفن کر کے ختم کریں گے؟ کیا ابا جان آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ کیا ابا جان آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ اے ابا جان، اگر آپ کو مجھے کھلانے کی اگر شدت محسوس ہوتی ہے، اگر آپ مجھے نہیں کھلا سکتے، آپ مجھے نہیں پال سکتے، ابا جان، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ کی زمین کے اندر مجھے جینے کا حق دے دیجئے، میں بھیک مانگ کر اپنی پرورش کر لوں گا، لیکن ابا جان آپ اپنے ہاتھوں سے اس گھنونا چیز کو نہ انجام دیجئے۔ فرماتی وہ بچی کہ ابا جان، کیا کوئی بیٹی بھی اپنے ہاتھ سے اپنے بچی کو قتل کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے بچی کو دفن کرتا ہے؟ ابا جان، اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اس دنیا کے اندر جیوں تو یہ جنگل ہے، یہ بیابان ہے، اس کے اندر چھوڑ دیجئے مجھے، اس جنگل کے اندر چھوڑ کر کے چلے جائے۔ کوئی جانور آئے گا، کوئی بھیڑیا آئے گا، کوئی شیر آئے گا، کوئی چیتا آئے گا، مجھے کھا لے گا، لیکن یہ عذاب تو آپ پر نہیں آئے گا۔ ابا جان آپ اس غلطی کو نہ دہرائیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، وہ صحابی بھی رو رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کا جتنا مجمع تھا سارے صحابہ اکرام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس ظالم نے کیا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میرے دوستو، وہ صحابی فرماتے، اللہ کے رسول، مجھے اس بیٹی پر بالکل بھی رحم نہیں آیا۔ میں نے اس بیٹی کو پکڑا اور گھسیٹ کر کے میں گڑھے کے قریب لایا، کیونکہ میں طاقتور تھا، وہ میری بیٹی کمزور تھی، وہ ننھی سی بچی تھی، وہ مجھے پچھاڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے گھسیٹ کر کے لایا اور بالکل گڑھے کے قریب لا کر بالکل دھکا دیا۔ جب میں نے اس بیٹی کو گڑھے کے اندر ڈال دیا، اللہ کے نبی کیا کروں، جب میں اس گڑھے کے اندر ڈال دیا تو میری بیٹی نے دو جملے مجھ سے ایسے فرمایا جس سے میرا دل بالکل ہل گیا۔ فرمایا، یا ابتی ارحم، یا ابتی ارحم، اے ابا جان مجھ پر رحم کر دے، اے ابا جان مجھ پر کرم کر، اے ابا جان میں آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اس گڑھے کے اندر نہ دفنائیے، ابا جان مجھے رحم کر دیجئے۔ میرے دوستو، صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، پھر بھی مجھے اس بچی پر ترس نہ آیا، میں نے مٹی کا بوجھ اس بڑی کے بچی کے اندر ڈال دیا اور اس کو گڑھے کے اندر دفن کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی جب یہ بات کہی کہ میں نے اس گڑھے کے اندر اس بچی کو دفن کر دیا، مٹی سے ختم کر دیا، تو ہمارے نبی کی چیخیں نکل گئی۔ ہمارے نبی کچھ وقت کے لیے بالکل خاموش ہو گئے کہ ظالم تو نے یہ کیا کر دیا، اے ظالم تو نے یہ کیا برپا کر دیا۔ زمین یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، آسمان کے فرشتے یہ نظارے دیکھ رہے تھے کہ ظالموں نے اپنی بچیوں کو کس طرح درغور کر رہے ہیں زندگی کے اندر، زمین کے اندر۔ میرے دوستو، میرے نبی رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، وہ صحابی بھی رو رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی، جب آپ نہیں آئے تھے اس دنیا کے اندر تو ہم انسان نہیں تھے بلکہ ہم حیوان تھے، جانور تھے، جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی، جب آپ نہیں آئے تھے تو ہمیں اپنی بچی معیوب شمار ہوتی تھی، ہمیں اپنی بچی منحوس لگتی تھی، لیکن جب آپ آ گئے اللہ کے نبی آج تو ہمیں اپنی بھتیجی بھی پیاری لگتی ہے، ہمیں اپنی بھتیجی بھی خوبصورت لگتی ہے، لیکن اللہ کے نبی جب میں نے اس گھنونے چیز کو انجام دیا تو اللہ نے مجھے اولاد سے محروم کر دیا۔ اب میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے جس کو میں پیار کروں، جس سے میں لاڈ کروں، جس کو میں اپنے گود میں لوں، جس کو میں اپنے سینے سے چمکاؤں۔ اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے آج اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا۔ میرے دوستو، میرے نبی کی ہچکی نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں،